بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک خوش نصیب انسان دنیا میں ایک ایسا عمل کرنے والا ہوگا جس کے لیے یہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جنت کے 8 دروازے بتائے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو وقت پر نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ دوسرا دروازہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تیسرا دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں روزوں کی پابندی کی ہوگی، یعنی باب الریان، صرف روزہ داروں کے داخلے کے لیے۔ چوتھا دروازہ خیرات اور صدقہ دینے والوں کے لیے کھولا جائے گا۔ جنت کا 5واں دروازہ وہ ہوگا جس میں بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ جنت کا 7واں دروازہ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اور جنت کا 8واں دروازہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا خوش نصیب انسان کون ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اعضاء کو پوری طرح سے دھوئے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور اس کی مرضی جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وضو میں انسان کے لیے کتنی بڑی فضیلت رکھ دی گئی۔ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ، جسمانی اور روحانی طہارت اور قیامت کے دن امت مسلمہ کی پہچان کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اعضاء گناہ سے جھڑ جاتے ہیں، باوضو سونے والا روزہ دار کی طرح ہے اور یہ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے اعضاء کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن پہچان کیا ہوگی؟ جو شخص اس دنیا میں باوضو رہتا ہوگا، اچھی طرح سے وضو کرتا ہوگا تو قیامت کے دن اس کے ایک ایک اعضاء اس کی گواہی دیں گے اور اس کے اعضاء کی چمک ہی بتا دے گی کہ یہ انسان دنیا میں باوضو رہنے والا تھا۔ وضو کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو روحانی سکون کا ذریعہ ہے اور یہ انسان کو نفسیاتی طور پر پاکیزہ رکھتا ہے۔ وضو قائم رکھنے والے کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ وضو صرف صفائی کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری اور ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنسی طور پر دن میں کئی بار چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کی صفائی جراثیم کے خاتمے اور خون کی گردش کو بہتر بنا کر اعصابی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ذہنی تناؤ میں کمی، جلد کی الرجی سے بچاؤ اور مسح کے ذریعے حرام مغز اور جوڑوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر پاک رکھتا ہے بلکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان جب باوضو رہتا ہے تو اس پر شیطان حملہ آور نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سے ایسے عمل اور مواقع پیدا فرما دیے جس سے وہ جنت کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، جنت کی ابدی خوشیاں حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ابدی انعام جنت کی زندگی ہے جو دائمی سکون، خوشی اور نعمتوں پر مبنی ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں موت، بڑھاپا، بیماری، غم اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں سونے، چاندی، موتیوں کے محلات، ریشمی لباس، لذیذ کھانے، مشروبات کی نہریں اور حور اور غلمان کی خدمت ہوگی، اور ان سب میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار ہوگی۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے جس سے نہ صرف ہم جنت کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہوں۔
تو جنت کے حصول کے لیے ایمان اور نیک اعمال ضروری ہیں اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ٹھکانہ ہے۔